السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی عمر، صحت اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ النوع الاول دونوں ہی معرفہ ہیں تو اس لیے ہم اسے موصوف صفت بنائیں گے۔ النوع موصوف، الاول صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ حروف موصوف، تجرو فعل بفعل، تجرو فعل ہے، ہیا ضمیر اس کے اندر محذوف اس کا فاعل ہے۔ الاسم مفعول بہ، تجرو فعل بفعل اپنے مفعول بہ سے مل کر صفت ہوئی حروف موصوف کی، موصوف صفت مل کر خبر ہوئی النوع الاول مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فقدتو کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جہاں بھی یہ لفظ آئے گا اس کی آپ نے الگ سے ترکیب کرنی ہے، اور اس کی ترکیب کرنے کے لیے آپ کو ایک جملہ خود سے ہی اس کے اندر لکھنا پڑے گا، اور وہ ہے اذا جررت بہ الاسم۔ دیکھیں یہاں آخری لائن پہ بھی جملہ لکھا ہوا ہے اذا جررت بہ الاسم۔ اگر حروف جارہ کے ساتھ فقدتو آ رہا ہے تو ہم لکھیں گے اذا جررت بہ الاسم، اور اگر حروف ناصبہ کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر ہم لکھیں گے اذا نصبت بہ الاسم۔ یہ چیز آگے جا کر بھی میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں گی، فی الحال آپ اس جملے کو یاد کر لیں اذا جررت بہ الاسم۔ تو اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی اذا حرف شرط میں سے ہے تو اذا حرف شرط، جررت فعل بفعل، با حرف جار، ہی ضمیر، ہا ضمیر جون سی اس کے اندر ہے، بھی ہی میں ہی ضمیر جون سی ہے یہ کیا ہو جائے گی اس کے لیے مجرور۔ جار مجرور مل کر میں نے آپ کو بتایا تھا ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں، اگر فعل موجود ہو تو اس فعل کے، اگر فعل موجود نہ ہو تو ثابت ان کے۔ تو یہاں پر فعل موجود ہے جررتو فعل ہم بھی جار مجرور کو متعلق کر دیں گے جررتو فعل بفعل کے الاسم مفعول بہ۔ جررتو فعل بفعل اپنے متعلق اور الاسم مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا کے لیے شرط تھا تو اس کی جزا بن جائے گا۔ اذا حرف شرط کے لیے جزا، اذا حرف شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ وَهِيَ 17 حرفاً اور وہ 17 حروف ہیں۔ واو مستانفہ آپ کو بتایا تھا جملے کے ابتدا میں آئے گا تو مستانفہ، اگر درمیان میں آئے گا تو معطوفہ۔ تو یہ واو مستانفہ، ہیا مبتدا، 17 ممیز۔ آپ نے علم النحو میں پڑھا ہوگا کہ جہاں بھی گنتی کے حروف آتے ہیں، گنتی کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر ممیز تمیز ہوتی ہے۔ 17 ممیز حرفاً اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر ہیا مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جملے کے اندر بعض چیزیں محذوف ہوتی ہیں، کبھی ضمائر محذوف ہوتی ہیں، کبھی اس کے اندر جون سا ہے فعل ہی پورا محذوف ہوتا ہے، جیسے کہ فعل بفعل ہم نکالتے ہیں ثابت ان کو جار مجرور کے بعد۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ اس کے اندر ضمائر پوشیدہ ہوتی ہیں، جیسے ہم نے تجرو کے اندر سے ضمیر نکالی ہے ہیا ضمیر اس کی۔ تو اب آپ کو میں اس کو آسان طریقے سے بتا دوں کہ ہماری ضمائر کیسے نکلتی ہیں، اس کا ایک طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے علم الصرف پڑھی ہوگی، اس کے اندر ہم نے تمام یعنی کہ گردانیں بھی پڑھی ہیں، اور ان سے ہم نے پہچان بھی کی ہے کہ کون سے صیغے کے اندر کون سی ضمیر ہوتی ہے، کون سی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو تجرو میں دیکھیں تا موجود ہے، تا مؤنث کی علامت ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم نے یہاں سے ہیا ضمیر نکالی ہے۔ اگر یا ہوتا تو یا ضمیر مذکر کی علامت ہوتی تو ہم یہاں سے ہوا ضمیر نکالتے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ شروع میں اگر فعل ہے اس کے اوپر تا موجود ہے تو ہیا ضمیر نکلے گی، اگر یا ہے، یا ضمیر موجود ہے، یا موجود ہے تو ہماری ضمیر کون سی ہوا ضمیر نکلے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اچھی طریقے سے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے لازمی سوال کیجیے تاکہ میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی سبق سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مجھ سے کمنٹ میں رابطہ کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ لوگ مجھ سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں، اور میں اس کو ایک اچھے انداز میں اچھے طریقے سے سکھا سکوں۔ اگر میرے سکھانے میں کوئی بھی کمی پیشی ہو تو پلیز مجھے اس کے لیے بھی مطلع کریں تاکہ میں اپنے طریقے کو سنوار سکوں اور اس علم دین کی محنت کو تمام عالم میں پھیلا سکوں۔ جزاک اللہ الخیر۔ رکیے، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بجانا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔